السلام علیکم ناظرین، رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے. اس کے بعد انہوں نے پھر اس کی تردید بھی کی جس حد تک ہو سکتی تھی، کیونکہ رد عمل بہت زیادہ پی ٹی آئی کی طرف سے آیا جو کہ بنتا بھی تھا. جس طریقے سے انہوں نے باتیں کی تھی جس قسم کی کہ عمران خان صاحب کے بارے میں سوچنا پڑے گا، ادھر سے ادھر ہو جائے گا سال 6 مہینے میں، اور جب تک اس کا وجود ہے وغیرہ وغیرہ، بعد میں انہوں نے آ کے کیا. لیکن کیا رانا ثناء اللہ صاحب نواز شریف صاحب کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں؟ اور شہباز شریف صاحب کے اوپر اور حکومت کے اوپر اب انہوں نے ایک قسم کے سوالات اٹھانے شروع کر دیے. پہلے جس چیز کے اوپر کہتے تھے کہ ہمارا پولیٹیکل برن، کیپٹل برن ہوا، تو اب وہ اس کے بالکل اپوزٹ بات کر رہے ہیں. جتنا بھی بیانیاں پہلے انہوں نے پچھلے 16 مہینے میں وہ جو پہلے والی حکومت تھی انہوں نے کھڑا کیا تھا، اس کے بالکل اپوزٹ بات کر رہے ہیں. اور یہ جو اس میتھڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے سائنس کیا ہے؟ کیوں اس طرح کرنا چاہ رہے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کیا ہے جس کی انہوں نے بعد میں تردید کی کہ بڑا پرابلم ہو جائے گا عمران خان اگر رہا اگلے سال 6 مہینے میں ادھر ادھر ہو جائے گا. جب تک عمران خان ہے مسائل نہیں رہے، مسائل رہیں گے، حل نہیں ہوں گے. تو پھر جب انہوں نے دوبارہ انہیں ایک پروگرام میں بلایا گیا تو انہوں نے کہا جی ہم نے سیاسی خاتمے کی بات کی، ان کے ہم نے پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کی، ہم نے یہ بات کی کہ وہ مارجنلائز ہو جائیں گے، اپنی سوچ کو وہ تھوڑا سا بدلیں، اگر وہ سوچ بدل سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. اس تبدیلی کی بات کی. تو یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کیا، کیونکہ پہلے دونوں اس میں انہوں نے اس چیز کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن رد عمل جب آیا تو پھر بات کیا. لیکن اصل میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہاں اپنے ہی بیانات کے اوپر جو ان کے تضادات ہیں، جو مزید سوالات اٹھاتے ہیں ان کی سیاست کے حوالے سے، نواز شریف صاحب کی سیاست کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا کہ جب ان سے سوال پوچھا کہ وزارت داخلہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے، وزارت خزانہ بھی پاس نہیں ہے، تو پھر ایک تو انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ مجھے 5 سال چلتی نظر نہیں آتی. اب ظاہر ہے نواز شریف صاحب باہر بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے بھائی کی اور شاہد خاقان عباسی کی حکومت کو آن نہیں کرتے، اور یہاں پہ رانا ثناء اللہ صاحب وزارت سے باہر ہوئے ہیں، خود ہار گئے ہیں، تو وہ ان کو اس ٹائم حکومت چلتی نظر نہیں آ رہی. حکومت تو ویسے چلتی نظر نہیں آ رہی، لیکن ان لوگوں کی سوچ آپ ذرا دیکھیں کہ جب تک خود حکومت میں ہوں گے تو اس کا دفاع بھی کریں گے، اس کو سارا کچھ رکھیں گے. اب جب باہر ہیں تو نواز شریف صاحب جس طرح کہتے تھے بس میرا 2017 تک ہی تھا لینا دینا، اس کے بعد میرا کوئی لینا دینا نہیں حکومت سے. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کمپرومائز بھی کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں شہباز شریف صاحب، ان کے اندر اتحادی حکومتوں کو چلانے کا بھی تجربہ ہے، وہ کمپرومائز بھی کریں گے، اور وزیر خزانہ اور وزیر داخلہ جو ہے ان کا ہونا جو ہے وہ حکومت کی لمبی زندگی کی ضمانت بھی ہے، کمپرومائز بھی کریں گے. اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہو سکتا ہے مطلوبہ نتائج پھر اس طرح نہیں ملا کرتے، تو پھر آپ چاہتے کیا ہیں؟ اگر مطلوبہ نتائج نہیں ملتے تو حکومت نہ لیں. آپ اپنے جو نواز شریف صاحب تھے وہ تو کہتے تھے میں کسی ڈکٹیشن نہیں لوں گا، یہ نہیں کروں گا. اب اتنے وسیع پیمانے کے اوپر جا کے کمپرومائز کیے جا رہے ہیں. اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ جو لگے ہیں، وزیر داخلہ اور وزیر خزانہ جو لگے ہیں، یہ اس میں نواز شریف صاحب کی بھی مرضی شامل ہے. مطلب ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو کیا، وہ اسحاق ڈار صاحب کو تو وہ کہتے تھے مسیح ہے ملک کا، تو کیا اس دفعہ پھر نواز شریف صاحب کی مرضی سے اسحاق ڈار صاحب نہیں بنے؟ تو یہ ایک سفید جھوٹ ہے میرے خیال میں، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کو بنانا چاہتے تھے. ذرا اتنی سی بھی اس ٹائم وہ اکڑ نہیں دکھا سکتے، اتنا سے بھی بات نہیں کر سکتے. وہ صرف شہباز شریف صاحب ہیں، یس مین ہے، جو کہ ارسا کے چیئرمین کا نوٹیفیکیشن واپس لے سکتے ہیں. تو داخلہ اور وہ بھی محسن نقوی، اور پھر خزانہ جو کہ باہر سے آیا، وہ اس طرح مطلب سیاستدان نہیں ہے، ٹیکنوکریٹ، اور اسے تو اس کے آگے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال ہے. اور پھر لندن جائیں گے جی نواز شریف صاحب، وہاں پہ چیک اپ بھی کروائیں گے، عمرہ کرنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جو وہ عمرہ کرنے جاتے ہیں، لیکن وہ لندن جو گئے تھے تب بھی پارٹی یہ کہتی تھی بس جی چیک اپ کروانا ہے، جس دن ڈاکٹر ان کو اجازت دے گا آ جاؤ. وہ کرتے کرتے 4 سال گزار گئے، نہ تو وہ چیک اپ ہوا، نہ اس کا کوئی ریکارڈ سامنے آیا، اور پھر اپنی مرضی سے پورے سارا کچھ کروا کے یہاں پہ اپنا ماحول صاف کروا کے اپنی طرف سے آئے تھے. تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ نواز شریف صاحب، اور پھر کہتے ہیں جی وہ مسلط نہیں ہونا چاہتے. یہ تو سب سے بڑا انہوں نے لطیفہ چھوڑا ہے، نواز شریف صاحب مسلط نہیں ہونا چاہتے. لندن میں بیٹھ کے اتنی بڑی انہوں نے تعیناتی کروائی تھی. ابھی پچھلے ہفتے انہوں نے بیٹھ کے کابینہ کی جو میٹنگ ہے وہ کس کیپیسٹی کے اندر چیئر کی ہے، اور وہ مسلط نہیں ہونا چاہتے ہر چیز کے اندر. ان کو ہاں مسلط ان کو کوئی ہونے نہ دے تو الگ بات ہے، ان کو شوق بہت ہے ہر چیز کے اندر مسلط ہونے کا. کوئی انہیں مسلط ہونے نہیں دے رہا، نہ ان کے بھائی کو کوئی مسلط ہونے دے رہا ہے. بھائی صاحب جو ہے ان کے وہ بیٹھے ہوئے یس مین بنے ہوئے، اور مسلط ہونے کی یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں نواز شریف صاحب جب اپنے سمدھی کو نہیں لگا سکے، جن کو مسیح کہتے تھے، ملک کے لیے ضروری کہتے تھے. ملک پتہ نہیں تباہ ہو جائے گا اگر یہ نہ ہوگا، تو وہ جس کے لیے ضروری کہتے تھے. ایک اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی عجیب سی بات کی. آج تک ہمارے سامنے انہوں نے بیانیہ کیا بنایا تھا؟ بیانیہ یہ بنایا تھا کہ ہم نے پولیٹیکل کیپٹل برن کیا اور یہ کیا اور وہ کیا، یہی بات کرتے ہیں نا. تو اب کہتے ہیں جی دیکھیں ہمیں 16 ماہ کی حکومت نہیں چلانی چاہیے تھی، تو ہمیں اس کو یہ تو مارجنلائز سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں عمران خان، جو وہ ہماری سادہ اکثریت تو کیا
2/3 میجورٹی آتی ہے اگر ہم حکومت نہ چلاتے. بھائی آپ کو کس نے کہا تھا اس ٹائم؟ تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے حکومت چلانی ہے, اپنا سیاسی وہ سارا کچھ داؤں پہ لگانا ہے, لگا دیا ہے, لیکن ہم نے ملک کو بچا لیا. اور اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لینی نہیں چاہیے تھی, پھر ملک کا وہ جو سوال آپ اٹھاتے تھے وہ کہاں جاتا آپ کی نظر میں؟ ملک تو ویسا کہیں نہیں جاتا, لیکن آپ کا کیونکہ بیانیہ یہ تھا, میرا آپ سے پوچھنا ہے پھر آپ کہاں جاتا؟ مطلب کوئی ایک ایسی رانا صاحب سے بات کی توقع کیا کی جا سکتی ہے جس کے اپنے ہی سر پیر نہ ہو, اپنے جو بیانات ہیں اس کے اوپر تضادات آپ کو واضح طور پہ نظر آ رہے ہو, اور پھر ہم بھی غور و فکر کر رہے ہیں کہ ہماری اس ٹائم سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. یہ جو اس ٹائم رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی بات کی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے, کہتے جی وہ ہمارے سیاسی مستقبل کو ختم کرنے کی جب بات کر رہے ہیں تو ہم بھی اس ٹائم سوچ کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو ان کی سوچ کچھ تو پہلے 2 انٹرویو میں بتا دی کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, پھر بعد میں وہ انہوں نے جب دیکھا کہ اس کا ری ایکشن آیا تو اس کے اوپر پھر انہوں نے سیاسی ان کی خاتمے کی بات کی ہے. لیکن یہ میں بتاؤں, میں نے اس دن بھی بات کی تھی, نواز شریف صاحب اپنے آپ کو اس ٹائم اپوزیشن لیڈر سمجھ رہے ہیں, اور یہ انہوں نے ملی بھگت کے ساتھ یہ سارا کچھ کہا ہے کہ بھائی صاحب کو ادھر لگا کے رکھیں, ادھر اسٹیبلشمنٹ کو وہ کریں. ہم کوئی ایسا چکر چلاتے ہیں, کبھی وہ خواجہ آصف صاحب جنرل باجوہ کے اور جنرل فیض کے خلاف کچھ لے آتے ہیں, کبھی رانا ثناء اللہ صاحب لے آتے ہیں کہ کچھ لے آتے ہیں کہ ہمیں مسلط نہیں کر, یہ ہو رہا کمپرومائز قسم کی حکومت ہے باہر سے آ رہی ہے, اس طرح کی بات کر رہے ہیں. تو یہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا رول ہے اپوزیشن کا وہ بھی چھینا جائے. اور یہ اس ٹائم بڑے آسانی کے ساتھ ایک طرف نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میرے سے زیادہ اچھے کینڈیڈیٹ ہیں, جا کے ووٹ ڈالتے ہیں شہباز شریف صاحب کو, پوری بیٹی کی جو وہ چیئر کرتے ہیں, اور ایک ایک چیز ان کی مرضی کے مطابق رانا ثناء اللہ صاحب خود کہہ رہے ہیں. دوسری طرف اب یہ ڈرامے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ نواز شریف کو اس کے لیے مسیح کے طور پہ پیش کیا جائے, اور شہباز شریف صاحب کو تو یہ ناکام کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے پہلے بھی کچھ نہیں کیا تھا. انہوں نے بڑے طریقے سے بتایا کہ پہلے بھی ہم بڑے وہ تھے. بھائی تو اگر پہلے کچھ نہیں کیا تھا, آپ کے بھائی پھر آپ کے جو پارٹی کے سربراہ وہ اپنی پارٹی کا خاتمہ کرنے کے لیے کیوں تلے ہوئے, کیوں اپنے بھائی کو آگے کیا نہ کرتے؟ آپ کو کی مجبوری تھی. اور یہ بھی جو بیانیہ بنایا جاتا ہے نا سپلٹ مینڈیٹ, آپ اب کہہ رہے ہیں جس وقت آپ کو پتہ ہے کہ دھاندلی کر کے بٹھایا گیا جس کے اوپر سوالات ہیں کافی سارے, جو مینڈیٹ چوری کیا گیا اس کے اوپر سوالات ہیں. یہ سپلٹ مینڈیٹ نہیں تھا, یہ کلیئر مینڈیٹ تھا. وہ چوری ہوا ہے, اس کے بعد آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے, کیونکہ آپ کو مینڈیٹ ملا ہی نہیں ہے. مینڈیٹ جو ملا ہے وہ ان سوالوں کے سارے جواب دے دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. فارم 45 اور 47 کے جو سوالات ہیں اس کے اوپر اگر جواب دے دیا. اسحاق ڈار اور اورنگزیب میں انہوں نے پوچھا کہ ایکول نہیں ہے, انہوں نے کہا نہیں ہر بات کھول کر بیان نہیں کی جا سکتی. انہوں نے کہا جی پھر بتائیں نا کہ وہ اسحاق ڈار زیادہ کمپیٹنٹ ہیں یا اورنگزیب صاحب جو بنے ہیں. کہتے نہیں ہر بات کھل کے نہیں. محسن نقوی والا بھی انہوں نے, کیونکہ ظاہر ہے محسن نقوی اگر نہ ہوتے, رانا ثناء اللہ صاحب جیتے ہوتے, نہ بھی جیتے ہوتے, انہوں نے پہلے مشیر بنایا جاتا یا سینیٹر بنایا جاتا, انہیں وزارت داخلہ میں لے کے آیا جاتا. اب سیدھا محسن نقوی صاحب بیچ میں آئے ہیں, اور پھر انہوں نے جو کہا ہے, انہوں نے کافی ساری جو اپنی ہی باتوں کی جو تضاد دیا ہے وہ میں نے سارا آپ کو سامنے بتا دیا, رکھ دیا. ناظرین, یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے ویڈیو تھی. اپنا خیال رکھیے, ابھی تک لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.